اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ میں نے سبجیکٹ لگایا پھر ورب لگایا اس کے بعد یہ ایس اور ایس کا جو پوائنٹ ہے یہ اکثر اسٹوڈنٹس پلورل سبجیکٹس کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، حالانکہ یہ پلورل سبجیکٹس کے ساتھ نہیں لگایا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف Assalamu alaikum dear students, good evening. This is me Aryan Khan, the teacher of Capital English Language and Computer Academy Gujarat. Once again, welcome back to EWA English with Aryan. Today I'm going to teach you the very first tense, that is present indefinite tense. Last lecture میں نے آپ کو tenses کی نام یاد کرانے کا یعنی کہ سیکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک چھوٹا سا سٹوری بتایا تھا آپ کو کہ ہم نے ٹینسز کے نام یعنی ٹینسز کی جو نیمز ہیں وہ ہم نے کس طرح یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سٹرکچرز بنانے کا، سینٹنسز بنانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے پہلے جب پازیٹیو فکر بناتے ہیں تو ہم کس طریقے کے ساتھ بنائیں گے، اور جب مطلب نیگیٹیو اس طرح انٹراگیٹیو، نیگیٹیو اینڈ انٹراگیٹیو، اور اسی طرح این کیو ایس ڈبلیو ایچ ایٹسیٹرا، وہ سارے سٹرکچرز میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اگر آپ نے وہ سٹرکچرز یاد کیے ہیں تو آج میں صرف آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں پازیٹیو سٹرکچر کروں گا، باقی کے سٹرکچرز آپ نے خود بنانا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو آلریڈی طریقہ بتایا ہے کہ فرسٹ کی جب نیگیٹیو بناتے ہیں تو پہلے سبجیکٹ لگاتے ہیں، پھر ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے ناٹ لگانا ہے، پھر مین ورب لگانا ہے، اور اگر آبجیکٹ ہو تو آبجیکٹ لگانا ہے۔ اسی طرح مطلب کہ سارے کے سارے سٹرکچرز کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کیسے استعمال کرنا ہے، ابھی میں آپ کو بس ٹینسز جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا مطلب سکھاؤں گا۔ ٹینسز میں بہت سے پوائنٹس ہیں لیکن آپ لوگوں کا بیسک ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بیسک کے مطابق یعنی آپ کے مطابق میں آپ کو ٹینسز پڑھاؤں گا۔ اس میں پوائنٹس زیادہ ہیں لیکن پھر وہ ہم ود دا پیسج آف ٹائم وقت کے ساتھ مطلب ٹینسز میں جو پوائنٹس ہیں پھر آگے جائیں گے ایڈوانس تک، ٹھیک ہے جی۔ تو آتے ہیں، ہم نے آلریڈی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بورڈ پر لکھا ہے، ٹینس جو ہے وہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جو پہچان ہے یعنی کہ جس فکر کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے، تاہو یا تیہو آ جائے تو وہ فکرہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ دراصل انگلش اور اردو کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے پھر ہم اردو کو فالو کرتے ہیں، اور اکثر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم مطلب اردو جو ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر سے میں بتاتا ہوں کہ جس فکر کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے، تاہو یا تیہو آ جائے تو وہ فکرہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ فار ایگزامپل میں کام کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، آخر میں تاہو آیا تو یہ فکرہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ وہ کپڑے دھوتی ہیں، فکر کے آخر میں تی ہے آ گیا تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ ٹھیک، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، فکر کے آخر میں تے ہے آیا تو یہ فکرہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ بات سمجھ آتی ہے جی؟ اب مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فکرہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے۔ اب ہم نے کیسے کنورٹ کرنا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پازیٹیو فکرہ ہے، مطلب سادہ فکرہ ہے۔ تو پازیٹیو فکرہ جو ہے وہ ہم نے پازیٹیو سٹرکچر میں کنورٹ کرنا ہے، یعنی کہ پازیٹیو سٹرکچر میں لکھنا ہے۔ ہم نے آلریڈی پازیٹیو سٹرکچر میں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے آپ کو پازیٹیو سٹرکچر بنانے کا، سینٹینس بنانے کا طریقہ بتایا تھا۔ پازیٹیو میں ہم نے سب سے پہلے سبجیکٹ بنانا ہے، مطلب لکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے ورب فرسٹ فارم بنانا ہے، لکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے ایس ایس کا اضافہ کرنا ہے اگر سنگولر سبجیکٹ ہوتا، اور آخر میں ہم نے آبجیکٹ لگانا ہے اگر آبجیکٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس سٹرکچر کو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے جو سبجیکٹ لگانا ہے، سبجیکٹس میں نے یہاں پر لکھے ہیں، سبجیکٹس کا میں نے ایک لسٹ بنایا ہے۔ سبجیکٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو سنگولر سبجیکٹ کہتا ہے اور دوسرے کو پلورل سبجیکٹ کہتا ہے۔ سنگولر سبجیکٹ کون کون سی ہیں؟ ہی،
she, at and singular noun, इसको singular subjects कहा जाता है, ठीक है। ही का मतलब है वो, वाहिद मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका उर्दू जो है वो से स्टार्ट होगा और ताहे पे खत्म होगा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि वो काम करता है, वो सबक पढ़ता है, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा है शी, इसका उर्दू का मतलब है वो, और आखिर में ये तीहे पे खत्म होगा। जब औरत, सिंगुलर औरत के बारे में बात हो रही हो तो फिर हम शी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि शी वॉशेस द क्लोथ्स, वो कपड़े धोती हैं, ठीक है जी। अच्छा, और जब फिक्रा ये से स्टार्ट होता है उर्दू में तो हमने सब्जेक्ट एट लगाना है, ठीक है। ये आखिर में ता है, तीहे पे मतलब किसी भी खत्म हो सकता है। और जब सिंगुलर वाहिद नाम, सिंगुलर नाम आता है, ठीक है, जैसा कि अली, शाजिया, लतीफ, जावेद एटसेट्रा, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमने नाम लगाना है। अगर मर्द का नाम हो तो ताहे पे खत्म होगा, और अगर औरत का नाम हो तो तीहे पे खत्म होगा, ठीक है जी। इसके बाद है प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, मैं, यानी कि जब एक फिक्रा उर्दू में मैं से स्टार्ट होता है तो हमने सब्जेक्ट कौन सा लगाना है, आई लगाना है। ये इसका उर्दू में एहतिताम जो है वो ताहू पे भी होता है और तीहू पे भी होता है। अगर मर्द हो तो वो कहेगा कि ताहू, और अगर औरत बात करती है तो वो कहेगी कि तीहू। फर्ज कीजिए मैं काम करता हूँ, ये मर्द ने कहा, औरत कहती कि मैं काम करती हूँ, ठीक है जी। अच्छा, और जब उर्दू का फिक्रा हमसे स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए, ठीक है। आखिर में इसका एहतिताम उर्दू में तहे पे होगा। इसी तरह आप और तुम, अगर एक फिक्रा आप या तुम से स्टार्ट होता है तो हमने यू, मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। इसके एहतिताम में तहे भी आ सकता है और तेहो भी आ सकता है। जहां तक मुझे इल्म है, हमने ऐसे सुना है कि अगर फिक्रे में आप आया हो तो फिर हम तेह फर्स्ट कीजिएंगे कि आप काम करते हैं, ठीक। और अगर तुम आया हो तो फिर आखिर में हम तेहो लगाएंगे। ये खैर क्लियर तो नहीं है, लेकिन इतना मैंने भी सुना था, ठीक है। और अगर एक फिक्रा वो से स्टार्ट हो जाए और तेह पे खत्म हो जाए तो फिर हमने दे लगाना है। और जो प्लूरल नाउन है, दो या दो से ज्यादा इसम आएंगे, नाउन आएंगे, तो ये आखिर में तहे पे खत्म होगी। असल में कंफ्यूजन इसमें वो और वो, इन तीनों में है, ठीक है। तीन किस्म के वो है हमारे पास इंग्लिश में सब्जेक्ट्स में, एक ही है, दूसरा शी है और तीसरा दे है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो उर्दू के फिक्रे में वो देखता है और कभी ही के बजाय शी लगाते हैं और शी के बजाय ही लगाते हैं, कभी दे लगाते हैं, यानी इसमें कंफ्यूज है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर ये फिक्रा वो से स्टार्ट होता है, आपने इसके एहतिताम को देखना है, इसको आखिर को देखना है। अगर ये ताहे पे खत्म होता है तो आपने ही लगाना है, और अगर ये एक फिक्रा वो से स्टार्ट होती है और आप मतलब तीहे पे खत्म होती है तो फिर आपने क्या लगाना है, फिर आपने शी लगाना है। और अगर एक फिक्रा वो से स्टार्ट होता है और तेहे पे खत्म होता है तो आपने फिर दे लगाना है। तो जनाब ये था सब्जेक्ट। हमने पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट का तरीका मैंने आपको बताया। इसके बाद हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। फर्स्ट कीजिए मैं काम करता हूं, अब इसमें वर्ब जो है वो काम करना है, जो अमल हो उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल होता है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने वो लगाना है। अब आते हैं एस की तरफ। इसमें मैंने यहाँ कुछ नोट्स लिखे हैं, ठीक है, एस पर नोट्स। नोट नंबर फर्स्ट है, अगर एक फिक्रे में सिंगुलर सब्जेक्ट, डबल एस से बनता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर एक फिक्रे में सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो तो फिर मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैंने सब्जेक्ट लगाया फिर वर्ब लगाया, इसके बाद ये एस और ईएस का जो पॉइंट है ये अक्सर स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी लगाते हैं, हालांकि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ नहीं लगाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। अगर किसी फिक्रे में सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो तो फिर हम मेन वर्ब के साथ या तो एस का इजाफा करेंगे और या तो ईएस का इजाफा करेंगे। दूसरा नोट मैंने लिखा है कि अगर किसी फिक्रे में प्लूरल सब्जेक्ट आया हो, पीएस से प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, अगर किसी फिक्रे में प्लूरल सब्जेक्ट आया हो तो फिर ना एस का और ना ईएस का इजाफा करेंगे। अगर किसी फिक्रे में प्लूरल सब्जेक्ट आया हो तो फिर ना एस का इजाफा करेंगे और ना ईएस का इजाफा करेंगे। अच्छा, अब इस सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर फिक्रे में, चलो आपकी बात मानते हैं कि फिक्रे में सिंगुलर सब्जेक्ट आया, ठीक है, अब हमने एस और ईएस का इजाफा करना है, फिर भी कंफ्यूजन है कि हमने एस का इजाफा कब करना है और हमने ईएस का इजाफा कब करना है। इसके लिए भी मैंने आपको अलग अलग नोट्स लिखे, ठीक है। नोट्स नंबर 3 मैंने लिखा है कि अगर फिक्रे में सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो,
اگر فقرے میں سنگولر سبجیکٹ آیا ہو تو اس فقرے میں اگر ایک ورب ایس ایچ سی ایچ ایکس او اور زیڈ پر ختم ہوتا ہے. پھر سے بتاتا ہوں، نوٹ نمبر 3 میں نے لکھا ہے کہ اگر ایک فقرے میں سنگولر سبجیکٹ آیا ہو تو اس فقرے میں اگر ایک ورب ایس ایچ سی ایچ ایکس او زیڈ پر ختم ہوتا ہے تو پھر ہم اس ورب کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایس بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ایک ورب ایس ایچ سی ایچ ایکس او ایس یا زیڈ پر ختم ہوتا ہے تو پھر اس ورب کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ کرنا ہے، یعنی کہ کریں گے. اب آپ کو کچھ وربز دیے گئے ہیں. واش، ڈبلیو اے ایس ایچ، واش مینز دھونا. ٹھیک ہے، یہ واش ایک ورب ہے. اب یہ ورب ایک ایسے فقرے میں استعمال ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک سنگولر سبجیکٹ آتا ہے تو پھر ہم نے اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. ایس کا نہیں، ای ایس کا اضافہ، کیونکہ یہ ایس ایچ پہ ختم ہوتا ہے. جو ورب ایس ایچ پہ ختم ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کریں گے. اسی طرح دوسرا ورب ہے فکس. اب اگر یہ فکس کا ورب ایک ایسی فقرے میں استعمال ہو جائے جہاں پر سنگولر سبجیکٹ ہو تو پھر ہم نے اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. ایس کا نہیں، فکسز، کیونکہ یہ ایکس پہ ختم ہوتا ہے تو جو ورب ابھی ہم نے بتایا کہ جو ورب ایکس پہ ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے. ایک اور ورب میں نے لکھا ہے واچ. یہاں پہ یہ واچ جو ہے یہ سی ایچ پہ ختم ہوتا ہے، دیکھنے کو کہتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ورب ایک ایسے فقرے میں استعمال ہو جائے جہاں پر سنگولر سبجیکٹ آیا ہو تو پھر ہم نے ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. واچز، رائٹ. اسی طرح ہم نے کہا کہ جو ورب او پہ ختم ہوتا ہے اور اگر اس فقرے میں سنگولر سبجیکٹ آیا ہو تو ہم نے ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. گو، ابھی گو ایک ایسے فقرے میں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ سنگولر سبجیکٹ آیا ہو تو اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ ہوگا تو مطلب یہ ہوگا گوز، رائٹ. جی، اور اگر فقرے میں اوپر دیے گئے لیٹرز میں سے کسی بھی لیٹر پر ختم نہیں ہوتا ہے، ورب کسی بھی لیٹر پر ختم نہیں ہوتا ہے، اگر فقرے میں اوپر دیے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ایس ایچ سی ایچ ایکس ایس او زیڈ ایٹسیٹرا، رائٹ. اگر فقرے میں اوپر دیے گئے لیٹرز میں سے کسی بھی لیٹرز پر ورب ختم نہیں ہوتا ہے تو پھر اس ورب کے ساتھ صرف ایس کا اضافہ کریں گے. پھر سے بتاتا ہوں، اگر فقرے میں اوپر دیے گئے لیٹرز کا مطلب ایس ایچ سی ایچ ایکس او ایس زیڈ ہے. اگر فقرے میں اوپر دیے گئے لیٹرز میں سے کسی بھی لیٹر پر ورب ختم نہیں ہوتا ہے تو پھر ورب کے ساتھ صرف ایس کا اضافہ ہوگا، لیکن تب ہوگا جب سنگولر سبجیکٹ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، کچھ ایگزامپلز، کچھ ورڈز دیے گئے ہیں. اسپیک، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اسپیک ہے یہ کیا پہ ختم ہوتا ہے اور یہ کہ یہاں لسٹ میں نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم نے صرف ایس کا اضافہ کرنا ہے. تب کرنا ہے جب فقرے میں سنگولر سبجیکٹ آیا ہو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پلے کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں لسٹ میں وائی جو ہے لسٹ میں نہیں ہے، یعنی کہ اس لسٹ میں یہ جو ورڈز جو لیٹرز دیے گئے ہیں ان میں سے کسی بھی لیٹرز پہ ختم نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم نے صرف ایس کا اضافہ کرنا ہے. یاد رکھنا کہ تب کرنا ہے جب سنگولر سبجیکٹ آیا ہو. اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں، وہ ای ایس کا مطلب ہم اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ ایس ایچ سی ایچ ایکس او زیڈ پہ ختم ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اگر ایک ورب ایس ایچ سی ایچ ایکس او زیڈ پہ ختم ہوتا ہے اور وہاں سبجیکٹ بھی پلورل ہو تو اس کو نہیں دیکھتے، وہ اس کو دیکھتے ہیں. آپ نے پہلے ایس ای ایس لگانے سے پہلے آپ نے سبجیکٹ کو دیکھنا ہے کہ اگر سبجیکٹ پلورل ہو تو آپ نے اس چیز کا پوائنٹ دماغ سے نکالنا ہے، وہاں پہ آپ نے اس چیز کا اضافہ بالکل نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا اضافہ تب کرنا ہے جب سنگولر سبجیکٹ آیا ہو. اچھا، ایک اور ورب لکھا ہے رائٹ. اب یہ رائٹ ایک ایسے فقرے میں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ سنگولر سبجیکٹ ہو. ٹھیک ہے، جب سنگولر سبجیکٹ ہو اس چیز کا اضافہ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر ہم صرف ایس کا اضافہ کریں گے، ای ایس کا نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو ای ہے یہاں لسٹ میں نہیں ہے، اوپر دیے گئے لیٹرز میں نہیں ہے. اسی طرح ایک اور ورب ہے برنگ. اب یہ برنگ ایک ایسے ورب ایک ایسی سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ سنگولر سبجیکٹ آیا ہو تو پھر ہم نے ایس کا اضافہ کرنا ہے. تو جناب یہ تھا ایس ای ایس پر نوٹس. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آتے ہیں پھر سے اسٹرکچر کی طرف. اب فقرے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، فرض کیجئے میں کہتا ہوں کہ وہ کام کرتا ہے.
اب وہ کام کرتا ہے ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے, ہم نے لگایا ہی, فکر وہ سے سٹارٹ ہو اور دانے پہ ختم ہوتا ہے تو ہم نے ہی لگانا ہے. اس کے بعد ہم نے ورب لگانا ہے, کام کرنے کو ورک کہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پوائنٹ یاد ہو, ورب کے بعد ہم نے ایس تب لگانا ہے جب اس طرح سنگولر سبجیکٹ آیا ہو. سنگولر سبجیکٹ آیا, اب ہم نے یہاں ایس سے ایس کا اضافہ کرنا ہے, تو یہاں پر ہم صرف ایس کا اضافہ کریں گے. he works. ٹھیک ہے, دوسرا فکرہ ہے کہ وہ کپڑے دھوتی ہیں, وہ کپڑے دھوتی ہیں. یہاں پر فکرہ تیہے پہ ختم ہوتے ہیں, یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ہے. ٹھیک ہے جی, فکرہ وہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور تیہے پہ ختم ہوتی ہے. جب وہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں تیہے پہ ختم ہوتے ہیں تو پھر ہم نے شی لگانا ہے سبجیکٹ, یعنی she washes the clothes. she washes the clothes, وہ کپڑے دھوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, تیسرا فکرہ ہے, فرض کیجئے علی سبق لکھتا ہے, علی سبق لکھتا ہے, تاہے پہ ختم ہوتا ہے, سنگولر ناؤن آیا ہے تو ہم نے یہاں ناؤن لگانا ہے. علی writes, سنگولر سبجیکٹ ہے, اس کا اضافہ کرنا ہے. علی writes the lesson, علی writes the lesson. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور فکرہ ہے, میں بازار جاتا ہوں, میں بازار جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تاہوں پہ ختم ہوتا ہے, مطلب کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکرہ ہے. ٹھیک ہے, تاہوں پہ ختم ہوتا ہے, میں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو سبجیکٹ آئی ہوگا. I go to بازار, I go to بازار. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور فکرہ ہے, فرض کیجئے ہم کلاس لیتے ہیں, ہم کلاس لیتے ہیں. we جب ہم سے سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے we لگانا ہے سبجیکٹ. we take class, we take class. ٹھیک ہے. اچھا, فرض کیجئے تم آتے ہو, تم آتے ہو. ٹھیک ہے, تو سبجیکٹ you اور ورب لگانا ہے come, you come. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے اس کے ساتھ ایس سی ایس کا اضافہ نہیں کیا, اس کے ساتھ بھی ایس سی ایس کا اضافہ نہیں کیا, اس کے ساتھ بھی ایس سی ایس کا اضافہ نہیں کیا, یعنی کہ go, take, come, ان کے ساتھ میں نے ایس سی ایس کا اضافہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ جو یہ سبجیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پلورل سبجیکٹ ہے, اس لیے میں نے ورب کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. ایک لاسٹ سینٹینس بتا رہا ہوں, فرض کیجئے قاسم اور احمد پڑھتے ہیں, قاسم اور احمد پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ دو ناؤن آئے ہیں تو ہم نے بھی یہاں پہ دو ناؤن لگانا ہے. ٹھیک ہے, سبجیکٹ میں قاسم اینڈ احمد ریڈ, قاسم اینڈ احمد ریڈ. آپ دیکھ سکتے ہیں ایس سی ایس کا اضافہ نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہاں پر پلورل سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو یہ تھا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اب اس کا نیگیٹو بنانے کے لیے آپ کو ہیلپنگ ورب کی ضرورت ہے. اس میں جو ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے وہ ڈو اور ڈز استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پلورل سبجیکٹ ہو تو ہم نے پلورل سبجیکٹ کے ساتھ ہم نے ڈو لگانا ہے, سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہم نے ڈز لگانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب اگر ہم اسی سینٹینسز کو نیگیٹو, انٹروگیٹو, نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو, این کیو ایس ڈبلیو ایچ میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ نے اسٹرکچرز کو دیکھنا ہے. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو اسٹرکچرز کا طریقہ بتایا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوگا ہی ڈز ناٹ ورک. ایک اور پوائنٹ بھی یاد رکھنا, اکثر اسٹوڈنٹ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ڈز کے باوجود وہ پھر بھی نیگیٹو انٹروگیٹو, یعنی کہ باقی کے اسٹرکچرز میں ڈز بھی آیا ہو پھر بھی وہ ورب کے ساتھ ایس کا اضافہ کرتے ہیں, یہ اس کا نہیں. جب ڈز آیا ہو تو پھر بیٹا ایس اور ایس کا اضافہ پھر ورب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کوسچنز کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا ہے. اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایس کا اضافہ آلریڈی ڈو کے ساتھ ہوا ہے. اصل میں یہ ڈو ہے, لیکن یہ ڈو جو ہے یہ جب ہم سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہم نے تو ایس سی ایس کا اضافہ کرنا ہے نا, تو یہاں ڈو جو ہے یہ او پہ ختم ہوتے ہیں تو ہم نے ایس کا اضافہ کیا ہے اس کے ساتھ آلریڈی, تو پھر ہم نے نیگیٹو انٹروگیٹو باقی کی جو اسٹرکچرز ہیں ان میں ہم نے میں ورب کے ساتھ اضافہ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم آلریڈی اضافہ یہاں پہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو یہ تھا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اگر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں آپ کا کوئی کویسچن ہو, جہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو, تو آپ اپنا کویسچن کامنٹ باکس میں بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور آپ مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. میرا کال یا میرا واٹس ایپ جو نمبر ہے وہ ہے
اور 3348866412 یعنی کہ 0334 88 66 412. تو آپ مجھے اجازت دے دو. تھینک یو ویری مچ. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو.